ایک بات اور غور طلب ہے کہ ہر وہ عبادت، چاہے وہ قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یا احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ آپ فلاں کام کریں گے تو اتنا عبادت ملے گا اور اتنی نیکی ملے گی، فلاں کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے لیے اتنا ثواب ہے، قرآن کے ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی نیکی کا لمٹ نہیں، ثواب کا لمٹ نہیں، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور نماز کا بدلہ بھی اللہ دیں گے، حج بھی اللہ کے لیے ہے اور حج کا ثواب بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور دیگر جو عبادات ہیں وہ تمام کی تمام عبادت، چاہے وہ قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا ثواب اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر اللہ خاص روزہ کو کیوں فرما رہے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کا جزا اور صلہ اور بدلہ اللہ دیں گے، لیکن فرشتوں کے توسل سے۔ حج کا صلہ بدلہ اللہ دیں گے فرشتوں کے توسل سے، اور یہ کہ ان عبادت کا نمازوں کا ثواب کا ایک لمٹ ہے، نیکیوں کا ایک لمٹ ہے، لیکن روزہ کا کوئی لمٹ نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اچھا، دوسری طریقے سے اس کو یوں سمجھیں کہ روزہ اللہ کے لیے اس لیے ہے خاص کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ نماز میں شاہد ہے، کوئی گواہ ہے، حج کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شاہد ہوتا ہے۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کے فیملی میں سے کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے ہاں بھی فلاں شخص تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو لیکن روزہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان والا عمل ہے، اللہ اور بندے کے درمیان والی عبادت ہے، اسی لیے اللہ اچھا، ایک دوسری روایت یہ بھی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہاں تو فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ اچھی طریقے سے حدیث ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ بادشاہ ہارون رشید وقت کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ ہارون رشید اپنے کنیزوں میں سے ایک کنیز پر فریفتہ ہو گیا۔ کنیز پر ہارون رشید جیسا بادشاہ فریفتہ ہو گیا تو رفقائے ہارون رشید، یاران ہارون رشید کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ ہارون رشید ایک کنیز پر، اور وہ بھی کنیز کیسی، کالی کلوٹی کالی کنیز پر فریفتہ ہو گیا ہے، تو چیمی گوئیاں ہونے لگی یاران ہارون رشید میں۔ رفقائے ہارون رشید آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ بات جب عروج پر آ گیا، جب بات عروج کو پکڑ لیا تو ہارون رشید کو معلوم ہوا۔ بادشاہ ہارون رشید کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے یاران یا ان کے رفقا آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، تو ہارون رشید بادشاہ نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا، رفقا کو بھی اور کنیزوں کو بھی ایک جگہ جمع کیا، ایک جگہ بلایا۔ اچھا، اس کے بعد ہارون رشید بادشاہ نے اپنے خزانے میں سے اشرفیاں اور جواہرات کے تھال منگوائے، اور سامنے اشرفیاں اور جواہرات کو پٹخ دیا، گرا دیا، بکھیر دیا۔ جب بادشاہ ہارون رشید نے جواہرات کو، اشرفیوں کو بکھیر دیا تو اب وہ کنیز اور وہ رفقا کبھی ان جواہرات کو، ان اشرفیوں کو دیکھے تو کبھی بادشاہ سلامت کو دیکھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ہارون رشید نے کہا اجازت ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہو گیا، یعنی جو جس چیز کو چوم لے، جو جس چیز کو پکڑ لے وہ اس کا ہو جائے گا۔
اب چونکہ بادشاہ نے اجازت دی، مال کی حویث سب کو ہے، تو یک بار کی سب کنیز ٹوٹ پڑی ان ہیرے جواہرات پر، ان اشرفیوں پر۔ لیکن وہ کنیز جس کی بنا پر یہ سارا واقعہ، یہ سارا ماجرا ہوا، جس کنیز پر بادشاہ ہارون رشید فریفتہ تھا، وہ کنیز ایک طرف کھڑی ہارون رشید کو تکنے لگی، ابھی تک ہارون رشید کو ہی دیکھ رہی تھی، اور ساری کنیز وہاں پر اشرفیاں لوٹنے میں لگی ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ تم اشرفیاں کیوں نہیں اکٹھا کرتی، تم کسی چیز کو کیوں نہیں چھوتی تاکہ وہ چیز تمہارا ہو جائے؟ تو وہ کنیز بڑے پیارے انداز میں کہنے لگی کہ اے بادشاہ، آپ نے یہ کہا کہ جو جس چیز کو چھو لے وہ اس کا ہو گیا، آپ کے زبانی، چونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کا قول سچی۔ تو میں بادشاہ ہارون رشید نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ مجھے حاصل کر کے کیا ملے گا؟ ان اشرفیوں کو حاصل کر مالدار اور پیسوں کے، اشرفیوں کے، جواہرات کے حوث تو سبھی کو ہوتی ہے، دولت کی حوث، اس سے تجھے فائدہ ہوگا مجھے حاصل کر کے، یا مجھ سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس کنیز کے زبانی سنیے کہ وہ کنیز کہنے لگی کہ اے ہارون رشید، اے بادشاہ سلامت، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ اشرفیاں، یہ ساری چیزیں تو آپ کی ہیں، میں آپ کو ہی حاصل کر لوں، گویا کہ مجھے ساری چیز حاصل ہو گئی، گویا کہ مجھے سب کچھ مل گیا، کہ بادشاہ مل گیا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جو چیز اللہ کے لیے ہو اور جس چیز کے بدلے میں اللہ مل رہا ہو، اللہ اکبر، وہ کیسا عمل ہوگا، وہ کیسی عبادت ہوگی جس چیز کے بدلے میں اللہ مل رہا ہو۔ ارے کسی عمل، کسی عبادت کے بدلے جنت ملے، الگ بات ہے کہ جنت بنانے والا نے اس کو جنت دیا، اور اگر کسی عبادت کے بدلے میں خود اللہ مل جائے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے کل کائنات کو سجایا ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں، جس کو وہی مل جائے تو اس کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب روزہ رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز روزے کی جو اور دیگر مسائل و فضائل ہیں اگلی ویڈیو میں ضرور بیان کروں گا۔